پہلے سمجھنا چاہیے کہ دعوت کسے کہتے ہیں۔ دعوت یہ دو بنیادی کام ہیں، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ دعوت یہ دو بنیادی کام ہیں، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اگر امت اجتماعی طور پر یہ دو کام چھوڑ دے گی، یہ بات نہیں ہے کہ اگر ایک جماعت اس کام کو کر لے تو باقی امت پر سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین پر استقامت کے لیے خود اپنی ذات سے بھلائی کا حکم کرے، اس لیے کہ دعوت سب سے پہلے داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ بھلائی کا حکم کرو اپنے اندر معروفات کی رغبت پیدا کرنے کے لیے، اور منکرات سے روکو دوسروں کو اپنے اندر منکرات کی نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ دونوں کام ہر شخص کی اپنی ذات کے لیے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی تجارت کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، ہر تاجر کو ذاتی نفع مقصود ہے، ہر زمیندار کو زمینداری سے ذاتی نفع مقصود ہے، ہر ملازم کو اپنی ذات سے، اپنی محنت سے ذاتی نفع مقصود ہے۔ اس لیے امر بالمعروف سے خود اپنے اندر معروفات کی رغبت پیدا کرنا ہے، اور منکر سے روکنے سے اپنے اندر منکرات کی نفرت پیدا کرنا ہے۔ اس لیے کام اپنی ذات کے لیے ہونے کے اعتبار سے ہر فرد امت کی اپنی ذاتی ضرورت ہے، ہر فرد کی اپنی ذاتی ضرورت ہے۔ دعوت ہر فرد کی اپنی ذاتی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک جماعت اس کام کو کر لے تو باقی لوگوں کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ غور فرمائیں حدیث پر کہ ساری کی ساری امت ایک کشتی کی سوار ہے، اگر اس کشتی میں تمام عباد، زہاد، نیک لوگ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ ہونے والے، ایسے نیک لوگوں سے کشتی بھری ہوئی ہو، اور ایک آدمی صرف اس کشتی میں سوراخ کرے، اور یہ سارے عبادت کرنے والے، یہ سب ذکر و تلاوت کرنے والے، یہ سب اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہونے والے، یہ اس سوراخ کرنے والے کو نہ روکیں تو ان سب کے ڈوبنے کے لیے کافی ہے۔ یہ نہ کہا جائے گا کہ بدکار ڈوب جائیں گے، نیکوکار بچ جائیں گے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سب کے سب ڈوبیں گے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر عبادت کرنے والے 10 آدمی ہوں اور کشتی میں سوراخ کرنے والے 100 آدمی ہوں تو کیا آیا 10 آدمی ان 100 آدمیوں کو سوراخ کرنے سے روکنے کے لیے کافی ہو جائیں گے؟ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا فکر کرے کہ ہم سب اجتماعی طور پر مل کر اس سوراخ کرنے والے کو اجتماعی طور پر مل کر روکیں۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا مجموعہ بھلائی کا حکم کرنے والا ہو، اتنا بڑا مجموعہ منکر سے روکنے والا ہو جو اس سوراخ کرنے والوں کو روکنے کے لیے کافی ہو جائے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں کہ آیا اتنا مجموعہ ہے، صحابہ کرام 100% دعوت پر مجتمع تھے، ایک صحابی بھی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور دعوت اللہ سے ایک صحابی بھی مستثنی نہیں تھے۔ 100% امت دعوت پر مجتمع تھی۔ امت کی نجات دعوت کے بغیر نہیں ہے۔ قرآن حدیث اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ امت کی نجات دعوت کے بغیر نہیں ہے۔ یہ تو خدا کی قسم اتنی سچی بات ہے کہ دعوت کے بغیر نجات ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ کہ جب برائی سے روکنے والوں نے
برائی کرنے والوں کو برائی سے روکا، برائی کرنے والوں کو برائی سے دعوت دینے والوں نے روکا تو انہوں نے بات نہ سنی، تو اللہ رب العزت نے جب ان کو ہلاک کیا نہ ماننے والوں کو، تو نجات اللہ تعالی نے ان کو دی جو دوسروں کو برائی سے روکا کرتے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر اللہ تعالی نہ ماننے والوں پر عذاب لائے تو نجات صرف ان کو ہوگی جو دوسروں کو منکر سے روکا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہی منکر کیے بغیر اتمام حجت نہ ہوگا، اور اتمام حجت کے بغیر نجات نہ ہوگی، اتمام حجت کے بغیر نجات نہ ہوگی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ امر معروف اور نہی منکر یہی دعوت ہے، امر معروف اور نہی منکر یہی دعوت ہے۔ لوگ اس دعوت تبلیغ کے طریقہ کار کو دیکھ کر یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام شروع ہوا ہے اور یہ بے اعتبار امت کے نہیں ہے، حالانکہ اگر دعوت کے طریقے محنت اور اس کے مفہوم پر غور کیا جائے تو خلاصہ نکلے گا کہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہی دعوت ہے، اور یہی اس امت کے افضل امت ہونے کی شرط ہے، یہی اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے کہ یہ فرمایا کنتم خیر امتی، کہ تم خیر امت افضل امت جب ہو سکتے ہو جب تم بھلائی کا حکم کیا کرو اور برائی سے روکا کرو۔ سوال اس بات کا ہے کہ کب منکر سے کیسے روکا جائے اور بھلائی کا حکم کیسے کیا جائے، بھلائی کا حکم کیسے کیا جائے اور منکر سے کیسے روکا جائے۔ اگر منکر سے روکنے میں خلفاء راشدین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گیا، اگر منکر سے روکنے میں خلفاء راشدین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گیا تو اس طریقے کے بدل جانے کی وجہ سے فساد ہوگا، اصلاح نہ ہوگی، فساد ہوگا، اصلاح نہ ہوگی۔ اس لیے کہ منکر سے روکنے کے طریقے اور شرائط اور آداب ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر اپنی طبیعت سے مغلوب ہو کر منکر سے روکتا ہے تو فساد کا ذریعہ بنے گا، اگر اپنی طبیعت سے مغلوب ہو کر منکر سے روکتا ہے تو فساد کا ذریعہ بنے گا۔ خوب غور سے بات سننی پڑے گی۔ اگر منکر سے روکنے میں سنت کا طریقہ اختیار نہیں کرتا تو اس کا منکر سے روکنا منکر کرنے والوں میں اصرار اور ضد پیدا کرے گا، جس سے اس کی کوشش بجائے ماحول کو درست کرنے کے اور ماحول کے اندر بگاڑ پیدا کرے گی۔ اس لیے فرمایا کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ تو امت کی نجات کے دو بنیادی سبب ہیں، بشرط یہ کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے مطابق کرے۔ میں جو بار بار آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح نماز ایک متعین طریقہ عمل ہے، نماز کا ایک متعین طریقہ عمل ہے، اگر نماز سنت کے طریقے سے ذرا بھی ہٹ گئی، اگر نماز سنت کے طریقے سے ذرا بھی ہٹ گئی تو نماز کے فوائد اور نماز کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی، نماز کے فوائد، اس کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی۔ اگر نماز سنت کے طریقے سے ذرا بھی ہٹ گئی تو اس کے نماز کی تاثیر اور اس کے فائدے ظاہر نہیں ہوں گے، نہ منکرات سے بچنے میں ظاہر ہوں گے، نہ معروفات کو کرنے کے اعتبار سے ظاہر ہوں گے، نہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعتبار سے ظاہر ہوں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کرانے کے اعتبار سے ظاہر ہوں گے۔ کسی بھی اعتبار سے نماز کے اثرات ظاہر نہ ہوں گے، کیونکہ نماز سنت کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے۔ جس طرح عبادات سنت طریقے سے ہٹ جانے کی وجہ سے ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح
دعوت کے سنت طریقے سے ہٹ جانے پر اس کے فوائد، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح نماز کے بگڑنا دین کے تمام شعبوں کو بگاڑ دیتا ہے، اس طرح دعوت کے اسلوب اور اس کے طریقے کا بگڑ جانا دین کے تمام شعبوں میں فساد اور بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ دین کے تمام شعبوں میں فساد اور بگاڑ پیدا کرے گا اگر منکر سے روکنے والے اور معروفات کی دعوت دینے والے ان دونوں کاموں میں نبوت کے طریقے اور خلفاء راشدین کے طریقے سے ہٹ کر امر معروف کریں گے یا منکر سے روکیں گے۔